ظاہر ہے آپ نے تو یہ بہت معاملات دیکھے ہیں کراچی میں. ایک زمانے میں تو بہت زیادہ لاشیں جن اسپتال آتی تھی, اب بھی ظاہر ہے 5 سے 7 لاشیں بتائی جاتی ہیں کہ روزانہ آتی ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ چھت پہ رکھ دینا, چاہے وہ اسٹڈی پرپس کے لیے ہو یا پولیس نہیں لے رہی یا ایدی نہیں لے رہا, تو یہ معاملہ ہو رہا ہو اگر انکلیمڈ لاش ہے؟ ایسا ہوا کبھی یا ایسا ہوتا تھا؟ شاہزیب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. مجھے بہت دکھ ہے جو میں نے سنا ہے اور جو میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی کے اوپر. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لاوارث لاشوں کو چھت پہ رکھ دیا جائے سکھانے کے لیے یا اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے. جو لاوارث لاشیں ہمارے پاس بہت آتی تھیں اور ابھی بھی آتی ہیں, چاہے وہ روڈ ٹریفک انجری کی ہوں, کیونکہ امیڈیٹلی تو ان کے لوگ جو ہیں لواحقین ایک دم سے نہیں آ سکتے اور نہیں ان کو پتا چلتا کہ کون کس کی موت واقعہ ہو گئی ہے. سو روڈ ٹریفک انجریز, گن شاٹ, سڑک پہ پڑے ہوئے لوگ, ہارٹ اٹیک ہو جائے کسی کو, سڑک پہ وفات پا جائیں یا جو بھی کچھ اور ہو. ڈرگ ایڈکٹس بہت سارے ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں, جن کی لاشیں لائی جاتی ہیں ان نون کر کے. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل لیگل سیکشن کو انفارم کرتے ہیں جو کہ پولیس کو انفارم کر دیتے ہیں امیڈیٹلی. اس کے بعد ان کی آٹوپسی ہوتی ہے. آٹوپسی کرنے کے بعد یہ ایڈی یا چیپا کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہیں باڈیز, جو کہ اس کو بالکل صحیح فیصل ایڈی نے فرمایا کہ امانتاً رکھ لیتے ہیں اور میرے خیال میں 6 سے 7 دن تک ڈیڈ باڈی کو رکھتے ہیں یہ لوگ ہاسپٹل کے اپنے مورچری کے اندر, اور اس کے بعد پھر یہ اس کو دفنا دیتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ جو ہے تصویریں کھینچ کے ہی رکھ لیتے ہیں اور ایک ان کے پاس البم ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر کوئی وارث جو ہے نہیں پہنچتا وہاں پر تو پھر تو آبویسلی یہ دفنا ہی دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی وارث پہنچ جائے اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر تو پھر یہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, لاشیں ویریفائی کر لیتے ہیں ہاسپٹل سے بھی. تو دس از دا وے دیٹ از ڈن. اب ایک اور بات ہے, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو پیوٹریفائڈ باڈیز ہوتی ہیں, بہت دنوں کی پرانی لاشیں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی ہمارے پاس آیا کرتی تھی. تو ان کا طریقہ, اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے ان باڈیز کے اندر سے کہ ان کو رکھنا مناسب ہی نہیں ہے, اور ان کو ایک پلاسٹک کے بیگز کے اندر لایا جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر. پلاسٹک کے بیگز کے اندر لانے کے بعد عام طور پہ پولیس ہی لایا کرتی ہے پیوٹریفائڈ باڈیز کو, اور ان کو پوسٹ مارٹم ان کا کر کے اور پھر ان کی بیریل جو ہے ذرا جلدی ہو جاتی ہے. یہ ایڈی اور چیپا ان کو بھی بیری کرتے ہیں, لیکن ان کی بیریل جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے. سو دس از دا وے. تو ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کے ایکسپیرینس میں ایسا نہیں ہوا کہ انکلیمڈ ہو اور ڈیکمپوز حالت میں آئی ہو تو اس کو ریسرچ پرپز کے لیے یا کسی اور پرپز کے لیے اس طریقے سے رکھ دیا جائے باڈی کو جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بالکل. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ جو ڈیکمپوز باڈیز بھی ہوتی ہیں ان کی سیمپلنگ لے لی جاتی ہے, ڈی این اے سیمپلنگ یا کوئی بھی سیمپل جو لینے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں, پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا بیریل ہو جاتا ہے فرام ایڈی اور چیپا اور اینی ادر سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن. عام طور پہ چیپا اور ایڈی صاحب ہی کی آرگنائزیشن جو ہیں بیری کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار. ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب چھتوں کے اوپر ڈیڈ باڈیز آپ ڈال دیں سکھانے کے لیے یا جس بھی پرپز کے لیے فرما رہے ہیں, تو یہ اتنی اسمیل آتی ہے ڈیڈ باڈی میں سے کہ آپ کی اور میری سوچ سے باہر ہے. ہم نے ایسی باڈیز دیکھی ہوئی ہیں جو پیوٹریفائڈ آئی ہیں ہسپتال میں, جو کئی دن پرانی باڈیز ہیں, ان میں سے اس قدر اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور اوڈر ایسی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو therefore I think there is something beyond this. اور یہ کہنا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس کو تو فریش باڈیز پہ عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے. ان کو فارملین جو ہے ڈال کے ان کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر. دس از ناٹ دا وے ہاؤ اٹ از ڈن ان دا کنٹری.